السلام علیکم، میں حذیفہ اشرف عاصمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیفیات۔ اس وقت ہم سرگودا میں موجود ہیں، شاہینوں کے شہر سرگودا میں موجود ہیں۔ میری خوش بختی کہ میں اس وقت اپنے استاد محترم جو ہمارے منٹور ہیں، میرے والد صاحب جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف عاصمی ایڈوکیٹ صاحب کے استاد محترم جناب محمد اسلم چودھری صاحب کے پاس ان کی قربت میں موجود ہوں۔ جناب پیر صاحب بھی موجود ہیں، مامو جان بھی موجود ہیں۔ تو میری خواہش تھی کہ جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو استاد محترم سے ریکارڈنگ کی جائے۔ ان سے ملاقات ہوئی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ میری شادی میں بھی تشریف لائے۔ ان کی آپ بلیو کیجئے میرے والد صاحب کی جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی، وہ خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جا کر جو ہے وہ شکریہ ادا کیا جائے۔ تو سر جب میں آپ کی جانب آ رہا تھا تو چونکہ وہ استاد کا جو مقام ہوتا ہے، جو ہماری تربیت میں وہ رچ بس گیا، وہ سکھایا گیا، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کلام لکھا تھا استاد کے اوپر۔ تو میری آج جو ہے وہ بھی خواہش پوری ہوگی کہ میں اپنے استاد یا اپنے والد صاحب کے استاد کے سامنے وہ کلام بھی پیش کروں، تو وہ بھی ڈیڈیکیٹ کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کوشش کروں گا کہ آپ سے تھوڑا سا وقت اور لے کر آپ کی جو ہے وہ گفتگو اس میں ایڈ کی جائے۔ سمجھ میں اب ہے آیا کیا ہمیں استاد سکھلاتا، ہمیں دے علم کی چابی عقل کا در وہ کھلواتا، کبھی ہم بھول سکتے ہی نہیں استاد کا احسان، بھور میں ڈوبے جو کشتی کنارہ وہ ہے دکھلاتا، ہماری زندگی میں منفی سوچوں کا لگا ڈیرا، ہماری سوچ کو مثبت یہی استاد بنواتا، حذیفہ کے لیے استاد تو روشن ستارہ ہے، اگر بھٹکے تو جگنو بن کے رستہ ہم کو دکھلاتا۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم بھی دیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیے، والد صاحب کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا، اور زمانے طالب علمی میں ان کے ساتھ ساتھ جو اور بھی آپ کو شاگرد ملتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میں اگر یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ایک اور ایڈ کروں تو مجھے یاد پڑتا ہے، میں اپنے والد صاحب کو دیکھ رہا تو آپ ہی جیسے ان کے ایک اور استاد نے ان کو فون کیا تو وہ سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو کے فون سن رہے تھے، تو ادب ہم نے وہاں سے بھی آیا، وہ بھی چیز سیکھی۔ اور اس وقت کی تعلیم کے حوالے سے اور اب کی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ کچھ گوش گزار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اشرف عاصمی صاحب ہمارے ان ہونہار طالب علموں میں سے ایک ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول سرگودا کا نام روشن کیا۔ ایک زمانہ تھا جب کمپریہنسو اسکول کا آغاز ہوا، اس کا اجرا ہوا، تو وہ پورے ضلع میں ایک ہی اسکول تھا۔ گورنمنٹ کی اسکیم تھی کہ چند اضلاع جو اعلیٰ قسم کے اداروں کے متلاشی تھے ان میں کمپریہنسو اسکول کا اجرا کیا گیا۔ اور اس زمانے میں ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا اسکیل نمبر 17 ہوتا تھا، لیکن کمپریہنسو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو پرنسپل کہتے تھے اور ان کا اسکیل نمبر 18 ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح گورنمنٹ ہائی اسکولوں کے تمام ہیڈ ماسٹر صاحبان کے 17 اسکیل کے لیول کے 4 سبجیکٹ اسپیشلسٹ وہ اس ادارے میں ہوتے تھے۔ اعلیٰ کوالیفائڈ بہت زیادہ تعلیم یافتہ اساتذہ کرام کی ٹیم ہوتی تھی، اور یہ پورے ایک ضلع میں ایک ہی اسکول ہوا کرتا تھا۔ اشرف عاصمی صاحب اور ان کے دور میں تعلیم کا معیار، اس کمپریہنسو اسکول کا معیار بہت بلند تھا۔ کمپریہنسو اسکول میں سرگودا کے بہت اچھے طلباء آتے تھے، اور طالب علموں نے مختلف اوقات میں بہت اعلیٰ مقامات پر اپنی خدمات سر انجام دی، اعلیٰ مناصب پہ فائز ہوئے۔ پچھلے ہی دنوں ہمارے ایک بڑے ہونہار اسٹوڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل اظہر حسین صاحب بھی ریٹائر ہوئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے، اور باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اصل میں شمشاد مرزا صاحب اور اظہر حسین، شمشاد مرزا صاحب سب سے سینئر تھے، اظہر حسین صاحب دوسرے نمبر پر تھے، لیکن فوج کی کچھ اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں جس بنا پر عاصم منیر صاحب کو بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف، اور یہ ان سے سینئر تھے، انہوں نے اور فیض حمید 2 جنرلوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی۔ اسی طرح سے ڈی سی او سرگودا عظمت محمود صاحب آج کل یو این او میں، امریکہ میں پاکستان کے ایک اعلیٰ
ٹریڈ منسٹر کی حیثیت سے وہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جی. اسی طرح سے دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانے میں طالب علموں کا معیار اور اساتذہ کا معیار بھی بہت اچھا تھا. اساتذہ اپنے طالب علموں کے ساتھ اپنے ان کا رویہ، ان کا برتاؤ طالب علموں کے ساتھ استاد کا، والد کا اور بیٹے کا ہوا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اشرف صاحب کے ساتھ اور ان کے طالب علم ساتھیوں، کلاس فیلوز، جاوید مصطفی صاحب، مہتاب عالم صاحب، شکیل صاحب اور بہت سارے ایسے طالب علم تھے، ان کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ ہے. اور بڑی خوشی کا مقام ہے کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اپنے بیٹے کی شادی پر. اور یہ بھی خوشی کا مقام ہے کہ آج حذیفہ عزیز اشرف اور عمر اشرف صاحب میرے پاس تشریف لائے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. نیک تمناؤں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز فرمائیں. آمین. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میری جو آڈینس ہے وہ یوتھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یوتھ جس طرح کہ آپ نے اپنے جو شاگرد ہیں ان کی چیزیں بتائیں، اور میں پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کی فیلنگز ہوتی تھی اپنے شاگردوں کو دیکھ کر، جو آپ کو ان پر مان ہوتا تھا، تو پہلے یہ بتائیے کہ وہ اس پہ پورا اترے اب اس ایج میں جب آپ کو وہ ملتے ہیں. نہیں، ہمارے پرانے طالب علم جب بھی ملتے ہیں تو ان کا انداز ہی الگ سے ہوتا ہے. بہت محبت کے ساتھ، بہت انسیت کے ساتھ، بہت زیادہ اپنائیت کے ساتھ ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم پھر پرانے دور میں لوٹ آئے ہیں، اور وہ بہاریں اور وہ اسکول کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو اب جو نوجوان نسل ہے، تعلیم کے حوالے سے ان کو کوئی پیغام دیجیے. بس تعلیم کے اعتبار سے تعلیم دراصل انسان کے رویوں میں مثبت سمت میں تبدیلی کا نام ہے. واہ، خوبصورت. اور واہ. اگر ہماری تعلیم اس مقصد کو پورا نہیں کرتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تعلیم نہیں ہے. نہیں. ویسے تو اصل میں تو دین کی تعلیم ہے. دین کی تعلیم ہی اصل میں فرض کی گئی ہے. وہی علم ہے جو تعلیم جو فرض کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے سارے ہنر ہیں. اگر ان اور دینی تعلیم کی روشنی میں مثبت سمت میں تبدیلی آتی ہے انسان کے رویوں میں، جی. اگر ہماری زندگی اصولوں کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق گزرتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم نے اس پر اچھے اثرات مرتب کیے ہیں. اور اگر وہ مادر پدر آزادی آ جاتی ہے، اور اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انہیں نماز جنازہ تک کو تو یاد نہیں ہوتی، لیکن باقی ساری معلومات ہوتی ہیں، اور والد کے جنازے میں وہ پھر گمسم ہو کے کھڑا ہے، والدہ کے جنازے میں، تو یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. دینی تعلیم کے اصول کے لیے بھی ان کو کوشاں رہنا چاہیے، ہم وقت صحیح و کاوش کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.